کیا وجہ ہے کہ قرآنی آیات اور مذہبی احکام میں مردوں کا بہت ذکر آتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں آتا؟ آتا بھی ہے تو کبھی گھوڑوں کے ساتھ یا دوسری چیزوں کے ساتھ، اور بیٹوں کے ساتھ مردوں کے لیے ایک ملکیت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ جنت میں بھی عورتیں اور حوریں مردوں کے لیے رکھی گئی ہیں۔ جائیداد میں بھی حصہ اور طرح سے ہے، اور گواہی کا معاملہ ہو یا عورت کو پیٹنے والی بات ہو وہ بھی عورت ہی کے خلاف ہے۔ ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہو یا طلاق کا حق ہو، ہر جگہ مردوں کی فوقیت نظر آتی ہے۔ اس میں بڑی غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو پچھلے 700-800 سال میں فقہ وجود میں آئی ہے، ہمارا جو جورسپروڈنس ہے، اس پر اپنے زمانے کے کلچر اور عرف کا بڑا غیر معمولی اثر ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ سارے علاقے میں جس میں مسلمانوں کا غلبہ بھی رہا ہے، عورتوں کے بارے میں جو تصورات تھے وہ کچھ اسی نوعیت کے تھے۔ خود بر صغیر میں صورتحال ایسی ہی رہی ہے، یعنی وہاں تو یہ خیال کیا جاتا تھا، جتنے مذاہب بھی ہندوستان کے تھے، کہ یہ بیچاری تو کی حقیقت میں ایک بالکل ہی ایسی مخلوق ہے کہ جو نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا، لیکن آ گئی ہے دنیا میں تو اب کیا کیا جائے۔ آپ اگر فلسفیوں کو پڑھیں، مثال کے طور پر افلاطون کو دیکھیں، ارسطو کو دیکھیں، آخری زمانے میں نیٹشے کو دیکھ لیں، کانٹ کو دیکھ لیں، اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں نکال کے، عورتوں کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں، یہ واقعہ ہے کہ بالکل حیرت ہوتی ہے۔ سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی مصیبت، اس سے کم الفاظ نہیں ہوتے ان کے پاس۔ تو یہ دنیا کے اندر یہ چیز رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی جو ہماری جورسپروڈنس ہے، ہماری فقہ ہے، اس پر اس کے اثرات ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس طرح کی بہت سی چیزیں رائج ہو گئیں۔ تو میں نے تو ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کر زندگی بھر کام کر کے بتایا ہے کہ یہ محض غلط فہمیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے دونوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ ان کو سمع و بصر کی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو اعلیٰ ترین شعور دیا ہے۔ جو حقائق علم کے ہوں یا عمل کے ہوں، ان کو جس طرح مرد سمجھ سکتے ہیں اسی شان کے ساتھ خواتین سمجھ سکتی ہیں۔ ان کی نفسیات کے، ان کے سماجی پہلوؤں کے کچھ تقاضے الگ ہیں، وہ مردوں کے بھی الگ ہیں، تو اس کے لحاظ سے بعض احکام میں فرق ہوتا ہے۔ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے، وہ احکام کس طرح دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو لے کے میں نے اس پر گفتگویں کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر میں ان سب کو اس وقت موضوع بنا لوں، مثلا طلاق کا حق، مثال کے طور پر شہادت اور چیزیں، تو پھر یہ نشست انہی کی نظر ہو جائے گی۔ وہ آپ آسانی کے ساتھ میری کتابوں میں پڑھ بھی سکتے ہیں اور میری گفتگوؤں میں سن بھی سکتے ہیں۔ ان پر الگ الگ بعض اوقات گھنٹوں کی گفتگویں موجود ہیں، تو میری درخواست ہے کہ ان کو وہاں پڑھ لیجئے۔ تاہم اصرار کریں گے آپ کسی چیز کی وضاحت کے بارے میں تو یہاں بھی کر دوں۔